brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? کہ security کے اداروں کو, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سپاہ سالار پرعزم شرپسندوں کو واضح پیغام. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کی تقدیر ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کو روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے. جو راستے میں حائل ہوگا اسے ہٹا دیں گے. اوورسیز پاکستانی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم پر پڑتی ہے. برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں یہ برین گین ہے. آرمی چیف نے 2 قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر بھی زور دیا. انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ کہا جاتا ہے, اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے. پاکستان needs to be a hard state and everything has been done as per the constitution is a hard state. یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا. آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں اپنی کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو. یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. آرمی چیف کی سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال پر تنقید. جنرل عاصم منیر کہتے ہیں سوشل میڈیا پر اطلاع جیسے ہی آئے ویسے ہی آگے بڑھا دی جاتی ہے. دنیا کی تاریخ میں کلمے کی بنیاد پر صرف 2 ریاستیں بنی ہیں. ایک ریاست طیبہ کلمے کی بنیاد پر بنی تھی اور دوسری ریاست 1300 سال بعد پاکستان کی صورت میں بنی. مزید کہا جس ملک کے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں ایسی ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے. ہمارے قوم کی امیدیں ہیں آپ. آج اگر پاکستان کو کسی نے ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرانا تو آپ لوگ ہیں, یہ نوجوان بچے اور بچیاں, اور اس میں 4 صوبے شامل ہیں. پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب 4 صوبے مل کر اس دور میں سب سے آگے ہوں گے. چین بہت ایک برادر ملک ہے, انتہائی قابل اعتماد. IMF پروگرام میں چین کا کردار مثالی تھا. چین نے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کے تحت 300 طلباء کو چین بھیجنے کے پہلے مرحلے کی تقریب سے خطاب. کہا نوجوانوں کو مواقع دے کر ملک کی ترقی کی رفتار بڑھائیں گے. نوجوانوں کو آگے بڑھا کر ہی ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. چین جانے والے طلباء میں 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے طلباء بھی شامل ہیں. اس منصوبے میں میرٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا. وفاقی دارالحکومت میں بادلوں کی گھن گرج. بادل گرجے بھی برسے بھی. آسمان سے سفید گولوں کی برسات. کئی مقامات پر سڑکوں پر ہر طرف سفیدی چھا گئی. بڑے بڑے اولوں سے گھروں کی کھڑکیوں اور متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا. گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ابر رحمت. لوئر دیر اور کوہاٹ میں سرمئی بادل کھل کر برس پڑے. بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا. خیبر کی تحصیل جمرود اور لنڈی کوتل کے گرد و نواح میں آندھی اور ژالہ باری کے ساتھ تیز بارش. ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. پاک افغان شاہراہ پر جگہ جگہ سیلابی ریلیں بہنے لگے. بارش کا پانی لنڈی کوتل بازار میں گاڑی کو بہا لے گیا. بارش ہوتے ہی بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے. سندھ میں سورج قہر ڈھانے لگا. بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر 18 اپریل تک جاری رہنے کا امکان. محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. نواب شاہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک جا پہنچا. نوشہر و فیروز، دادو، سکھر اور لاڑکانہ میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا. جیکو آباد میں 44، عمرکوٹ میں 45، ٹنڈو آدم میں 46 اور حیدرآباد میں درجہ حرارت 43 ڈگری ریکارڈ. آئندہ دنوں شدید گرمی کا امکان. شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. کراچی کے باسی بھی ہو جائیں تیار، گرمی کے ہوں گے وار. محکمہ موسمیات نے مزید گرمی کی پیشگوئی کر دی. پارہ 40 ڈگری تک جانے کی توقع.
ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کی راہ دی جا رہی ہے. ہم نہ بین الاقوامی قوتوں کو اپنے وسائل کا مالک بنائیں گے اور نہ ہی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اس کا مالک بنائیں گے. اگر ہم افغانستان سے ناراض ہیں بات کریں. ابھی میں نے آج خبر پڑھی ہے کچھ ان کے وفود آ رہے ہیں، کچھ ہمارے وفود جا رہے ہیں. اچھی بات ہے، بات چیت سے معاملات طے ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی کم ہونے کے حکومتی دعووں کو مسترد کر دیا. JOI سربراہ کہتے ہیں ہماری معیشت بہتر نہیں ہو رہی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غیر ملکی قوتوں کو اپنے اثاثے کا مالک نہیں بنائیں گے. PDM میں حکومت نے ریکوجک سے متعلق قانون سازی رکوائی. ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان سے مسئلہ ہے تو بات کی جائے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی. حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمیں پھر میدان میں آنا ہوگا. مائنز اینڈ منرل ایکٹ میں مجوزہ ترمیم سے متعلق غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. ترمیم میں صوبائی حکومت کا کوئی بھی اختیار کسی کو نہیں دیا جا رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ کوئی مافیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے اصلاحات کی مخالفت کر رہا ہے. ہم نے شعبہ معدنیات میں بہتر پالیسی اور اصلاحات کے ذریعے صوبے کی آمدن میں اضافہ کیا ہے. گزشتہ 76 سال سے گولڈ کی 4 سائٹ سے غیر قانونی مائننگ ہو رہی تھی. جو اس گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو حالات تھے وہ ٹوٹی پھوٹی زنگ آلودہ گاڑیاں تھیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ان گاڑیوں کی حالت تھی اور انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی جو حالت تھی وہی حالت پاکستان کی بھی تھی. اور آج جب پرواہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، جب عوام کا خیال کرنے والے لوگ آئے ہیں، تو آپ دیکھو 1 سال کے اندر پاکستان کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بدل گئے. 4 سال بھی تو یہاں پر ایک حکومت رہی ہے، تو وہ اپنے کوریڈورز بناتے رہیں، اپنے خزانے بھرتے رہیں. جب اقتدار سنبھالا تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں. 1 سال کے اندر عوام کے حالات بدل گئے. آج ملک کے کسی بھی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز نہیں آ رہی. ماضی میں 4 سال جن کی حکومت رہی وہ اپنے خزانے بھرتے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. پہلی ماحولیاتی تحفظ فورس کی بنیاد رکھ دی. کہتی ہیں ماحولیاتی تحفظ فورس کا قیام خواب تھا جو آج پورا ہوا. بہت ہی قلیل مدت میں اس فورس کو تشکیل دیا گیا. میری پوری کابینہ محنتی ہے. کل انہوں نے کھولا ہے، ہم آلریڈی اس پہ آبجیکٹ کر چکے ہیں. اس وقت 50% کمی ہے پانی میں اور ان کو ٹی پی لنک نہیں کھولنا چاہیے تھا. یہ اپنا کیس خود خراب کر رہے ہیں، یہ اپنا کیس خود خراب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارا کیس اور مضبوط ہو رہا ہے. کینالز جب تک بند کرنے کا اعلان نہیں ہوگا ہم جاری رکھیں گے. جب تک کینالز بند کرنے کا اعلان نہیں ہوگا جد و جہد جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 2 ٹوک پیغام. کہا پانی میں 50% کمی آ گئی. ٹی پی لنک کھول کر یہ اپنا معاملہ خود خراب کر رہے ہیں. سندھ حکومت کا پنجاب کے رویے کے خلاف وفاق سے احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ. سندھ حکومت نے وفاق اور ایرسا کو احتجاجی مراسلہ ارسال کر دیا. پنجاب حکومت نے گزشتہ رات 1000 کیوسک پانی زیادہ استعمال کیا. پیٹرولیم لیوی 70 روپے فی لیٹر تک لینے کی پابندی ختم. حکومت اب لیوی کی کوئی بھی رقم مقرر کر سکتی ہے. لیوی کے لیے 5 شیڈیول کے خاتمے کا صدارتی آرڈیننس جاری. پیٹرول پر لیوی 8 روپے 72 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی. پیٹرول پر لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 78 روپے 72 پیسے کر دی گئی. HBL PSL کا 7واں مارکا. اسلام آباد یونائیٹڈ کا ملتان سلطانز کو جیت کے لیے 203 رنز کا ہدف. یونائیٹڈ نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنائے تھے. ساتزادہ فرحان نے نصف سینچری سکور کی. کولن منرو نے 48، حیدر علی نے 33 اور جیسن ہولڈر نے 32 رنز سکور کیے. بڑے ایونٹ کی بڑی نشریات GTV نیوز پر دیکھیے تجزیے اور تبصرے. سب سے بڑی نشریات میں توصیف احمد اور قمر رضا کے درمیان دلچسپ باتیں. کس کی جیت کس کی ہار. ساجد خان کا ہر میچ پر خصوصی تجزیہ. سوشل میڈیا پر کامنٹری باکس. ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن 18 مئی تک صرف GTV نیوز پر. طالبادین میں تیز رفتار ٹرالر کار سے ٹکرا گیا. حادثے میں کار سوار 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق. 3 شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں لیاری ندی سے بچی کی لاش ملی ہے. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ بظاہر بچی کی عمر 10 سے 12 برس معلوم ہوتی ہے. لاش کو قانونی کارروائی کے لیے عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا.
امریکہ اور چین کی معاشی جنگ طول پکڑنے لگی، ٹرمپ کی چین پر ٹیرف کو 245% تک لے جانے کی تیاری، وائٹ ہاؤس کی فیکٹ شیٹ میں ٹیرف کی نئی شرح سامنے آ گئی، امریکہ کی تجارتی شراکت داروں سے ٹیرف مذاکرات میں چین کو تنہا کرنے کی منصوبہ بندی، ٹرمپ انتظامیہ 70 ممالک سے مذاکرات میں ٹیرف کم کرنے کے بدلے چین کے خلاف ساتھ دینے اور اس کے سستے سامان کو مارکیٹ سے نکالنے کی یقین دہانی حاصل کرے گی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اپنے معاشی حقوق کا تحفظ کریں گے، امریکہ چین پر کتنا ٹیکس لگانا چاہتا ہے یہ اسی سے پوچھا جائے۔ اور پاکستان کے معروف اداکار فواد خان کی بالی ووڈ میں شاندار واپسی، بالی ووڈ فلم ابیر گلال کا گانا خدایا عشق کے سوشل میڈیا پر چرچے، اداکار فواد خان کے فلم کا گانا آتے ہی مداحوں میں مقبول۔